یوم آزادی پاکستان، یہ دن ہر سال آتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کچھ جھنڈیاں لگائی جائیں اور کچھ نغمے گائے بجائے جائیں۔ یہ دن اپنے ساتھ آزادی کا ایک مفہوم لے کر آتا ہے، کچھ قصے، کچھ کہانیاں جو یہ امت بھلا چکی ہے، جو یہ قوم سننا نہیں چاہتی، لیکن ان کہانیوں میں، ان قصوں میں کچھ فلسفے ہیں آزادی کے، کچھ درد ہیں اس میں۔ وہ جو انہوں نے قربانیاں دی ان لوگوں نے اور یہ آزادی حاصل کی، ان کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ آئیے کچھ کہانیوں سے وہ مقصد اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرقی پنجاب میں خون کا جو سیلاب امڑ آیا، اس کا کچھ اندازہ لندن ٹائمز کے نامہ نگار آئن مورسن کی ذاتی مشاہدات پر مبنی ان 3 رپورٹوں سے لگایا جا سکتا ہے، جو اس نے اگست اور ستمبر 1947 کو جالندھر اور امرتسر سے اپنے اخبار کو ارسال کی تھی۔ پہلی رپورٹ میں وہ لکھتا ہے کہ سکھ مشرقی پنجاب کو مسلمانوں سے خالی کروانے میں سرگرم ہیں اور ہزاروں کو مغرب کی جانب بنو کے شمشیر بھگا دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے دیہات اور گھروں کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ اس ظلم و تشدد کو سکھوں کی اعلیٰ قیادت نے منظم کیا ہے اور یہ خوفناک کام بڑے معین طریقے سے علاقہ بہ علاقہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری رپورٹ میں لکھا ہے کہ امرتسر میں 8 اگست 1947 کے بعد مسلمانوں کے محلوں کے محلے دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گئے تھے اور لوگ پناہ کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے۔ 13 اگست 1947 کو پورا کا پورا امرتسر شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ 15 اگست کو امرتسر میں ہندوستان کا یوم آزادی بڑے عجیب طریقے سے منایا گیا۔ سکھوں کے ایک ہجوم نے برہنہ مسلمان عورتوں کا جلوس امرتسر کے گلی گلی کوچوں کوچوں میں نکالا، ان کی آبرو ریزی کی اور پھر بعض کو ٹوکوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بعض کو زندہ جلا دیا۔ تیسری رپورٹ میں وہ مسلمانوں کے ایک 20 میل لمبے قافلے کے بارے میں خبر ان الفاظ میں بھجواتا ہے۔ اس قافلے میں 20,000 سے زائد افراد تھے اور ان میں سے اکثر پیدل ہی پاکستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی کئی اور قافلے مشرق سے مغرب کی طرف رواں دواں تھے۔ آبلہ پا، تھکان سے چور، بھوکوں کے مارے، سفر کی صعوبتوں سے نڈھال 2 ماہ بعد وہ لکھتا ہے کہ 70 لاکھ سے زائد مہاجرین گرتے گراتے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وہ بالکل بے سر و سامان تھے، ان کے پاس ان کے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھا اور ان کے کپڑوں کی بھی اکثر دھجیاں اڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ دردکشان بلا تھے جنہوں نے معصوم بچوں کا قتل، لاشوں کی قطع و بریدی اور عورتوں کی بے حرمتی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ راستے میں ہر قدم پر موت ان کی گھات میں تھی۔ ان میں سے ہزاروں بھوک اور بیماری سے راستے ہی میں جاں بحق ہو گئے، یا سکھوں کے خون آشام جتھوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت سے پاکستان کی سرحد پر پہنچتے ہی ابدی نیند سو گئے۔ یہ کہانیاں ہیں ان دردوں کی، ان آہوں کی، ان سسکیوں کی جو آزادی کی نعمت کے حصول میں وجود میں آئی۔ کیوں آئی؟ والسلام۔